شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ والے کا طوائف سے نکاح۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے۔ جس گاؤں میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں پر ان کے والد صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور احتشام ان کا نام تھا۔ جب وہ بچپن کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی ممتا سے آپ محروم ہو گئے، لیکن باپ کی شفقت اور محبت نے مولوی احتشام کو ڈولنے نہیں دیا اور آپ وہیں رہ گئے۔ حاجی غلام دین نے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک بات انتہائی طریقے سے سمجھائی۔ یہ باپ کی طبیعت کا اثر ہے کہ مولوی احتشام صاحب بچپن ہی سے سلجھے ہوئے نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے، لیکن باپ کی زندگی نے بھی زیادہ وفا نہ کی۔ جب وہ 20 سال کے تھے تو حاجی غلام دین نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آگے پیچھے کوئی خاص رشتہ دار نہ تھا۔ باپ کا سایہ بھی چھن گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ مولوی احتشام کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی، کبھی کوئی شکوہ لبوں پر نہ آنے دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو بے آسرا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے، اچھا اخلاق تھا۔ بس اسی طور پر گاؤں کے زمیندار نے ان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں اس مسجد کا امام بنا دیا جہاں پر ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیزگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے، بلکہ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے دور دور سے مولوی احتشام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ دوستوں، مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے حجرے میں رہتے اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ آج مولوی صاحب نے ظہر کی نماز ادا کی تو خلاف معمول بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود تھے اور مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کے زمیندار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب، آج گاؤں میں بہت ہی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں پر شریک ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے مقدمے میں میرا کیا کام ہے؟ دراصل یہ ایک ایسی عورت کا مقدمہ تھا جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہے، لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اب گاؤں میں مقدمے کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ زمیندار کی آمد پر مقدمہ شروع ہوا۔ ہجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے بال میں چھپائے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرے کی عمر 10 سال لگ رہی تھی۔ دونوں کی شکل سے غربت ظاہر ہو رہی تھی۔ زمیندار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کر کے کہا، تم پر الزام ہے اے عورت کہ گاؤں میں تم نے بدکاری پھیلائی ہے اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زمیندار کے سوال پر عورت کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، بس یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے دیکھا ہے، اب بس تم اپنی فکر مناؤ، تیرے گھر میں نامحرم لوگ آتے ہیں۔ زمیندار نے اس عورت کو کہا، دیکھو، تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں لگایا ہے، بلکہ درجنوں لوگوں نے لگایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ اس عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، ہاں میں بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر جار و قطار رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتے رہے۔ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ کہ اختیار ہے، نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا اقرار کر رہی ہو، خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو، طوائف ہو۔ فیصلہ تو ہوگا اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہ بھگتنا پڑے گا۔
پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ کیا مولوی صاحب یعنی امام صاحب آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا جی، مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں تو سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی۔ پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ زمیندار نے کہا۔ پھر امام صاحب نے کہا وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کا دردناک عذاب ہے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں امام صاحب کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، زمیندار نے بڑے خشک لہجے میں کہا۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ پھر معاف فرمائیے چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا عدل نہیں ہے، یعنی آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک انداز سے سناٹا چھا گیا۔ چودھری فلک سیر کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ہو گئے۔ اس عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا بتاؤ بیوی، تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف جادی کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا جب خاوند یعنی میرے شوہر کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے چند دن بعد حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے، اور جب گھر میں فاقے ہونے لگے، لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ نہ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤں پر لگی۔ لوگوں کی بھوکی نظریں، محلے اور رشتہ داروں کے طنز کے تیروں نے معاشرے کے سبھی عزت دار نے ذلیل پر ذلیل کیا، تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے یہ اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا۔ مجھے تو بھوکا تو مرنا منظور تھا، پر میں اپنے بچوں کو بھوکا تڑپتا ہوا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یا میرا جرم اور مجھ پر الزامات حائل کرنے والے زیادہ تر بڑی وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے ہیں۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور خاموشی چھا گئی۔ کافی لوگوں کے سر جھک گئے اور سر جھکائے رکھا۔ تب امام صاحب نے کہا سن لیا آپ نے، ایک خاتون کا اقرار جرم، اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ مفلس اور غربت سے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی۔ تنگ دستی اور غربت سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے اور آپ پیٹ بھر کر کھائیں، ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخرکار اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت داؤں پر لگا دی، اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا۔ آج سے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا اہل ضرور ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ خاتون کہنے لگی چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں تار تار ہو چکی ہوں، آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہو؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی کر چکی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر کرم اور فضل والا معاملہ فرماتا ہے تو اس کی رحمت انمول ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر یعنی سر سجدے میں جھکا کر صدق دل سے معافی مانگے تو صحیح، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور آج آپ کے والد صاحب یعنی زمیندار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا میں پیغام دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں
سب نے صدائیں بلند کر دی، اگر ایسے انسان زمین پر موجود ہیں تو شاید کوئی بھی عورت طوائف نہ بنے، ہر کوئی عزت سے اپنے گھر پر رہے۔ زمیندار نے اس عورت کے قریب آ کر کہا، بس بیٹی اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو گیا۔ مولوی احتشام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو پاس کر دیا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ خاتون جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی شرم و حیا کا بیکر بن گئی، گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی جو ایک طوائف عورت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کے حوالے کر دیا۔ سچ میں انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی سوچ و خیال سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رحمت للعالمین ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔